أهلا رمضان. باب الحجامہ والقیء للصائم، روزے دار کا حجامہ کروانا یا اس کو قے آنا۔ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا قاء فلا یفطر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو وامٹ ہوتی ہے، قے آتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما یخرج، کیونکہ وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے چیز، وہ باہر نکال رہا ہے، ولا یولج، وہ اندر تو کچھ نہیں لے کر جا رہا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے انہو یفطر، کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، اور جو پہلی بات ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ وقال ابن عباس و اکرمہ، اور ابن عباس اور اکرمہ نے فرمایا الصوم، کہ روزہ مما دخلا، ٹوٹتا ہے اس چیز سے جو اندر داخل کی جائے، ولیس مما خرجا، اور اس چیز سے نہیں ٹوٹتا کہ جو نکلتی ہے انسان کے اندر سے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم، حجامہ کروا لیا کرتے تھے، وہو صائم، جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے۔ ثم ترکہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ فکان یحتجم باللیل، اور پھر وہ حجامہ کروا لیا کرتے تھے رات کو۔ واحتجم ابو موسیٰ لیلاً، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رات کو حجامہ کروایا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمُ احْتَجَمُوا صِيَامًا، کہ یہ سب لوگ جو تھے، سعد رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حجامہ کروا لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ وقال بکیر عن ام علقمۃ، بکیر کہتے ہیں ام علقمہ سے روایت کرتے ہوئے، کننا نحتجم، ہم حجامہ کرواتی تھیں، عند عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فلا ننہا، تو ہمیں منع نہیں وہ فرماتی تھیں۔ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا، اور حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے مرفوعاً، یعنی حسن بصری سے سنا ہے، افطر الحاجم والمحجوم، روزہ ٹوٹ جائے گا حجامہ کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی۔ وقال علی عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا یونس عن الحسن مثلہ قیل له عن النبی قال نعم ثم قال اللہ اعلم۔ عیاش نے بیان کیا کہ انہیں عبد الاعلی نے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہمیں یونس نے حسن بصری سے اس جیسی خبر دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ نبی سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، پھر کہا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے صرف یہ ترجمۃ الباب باندھا ہے الحجامتی والقیء للصائم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں خاصا اختلاف ہے متقدمین کا، پچھلے جو اسکالرز ہیں ان کا۔ تو البتہ جو جتنے بھی اسکالرز کی اور صحابہ کرام کی اور تابعین کی جو اقوال امام بخاری لے کر آئے ہیں، تو ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے حالت روزہ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے بھی اور پچھنے لگوانے سے بھی یا حجامہ کروانے سے بھی۔ اور افطار جو قے ہے اس کی تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ نادانستہ قے کرتا ہے اور اس کی اندر سے چرن آؤٹ ہوتی ہے جو ہے چیز جو بھی کھانا، تو اس وامٹ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خود سے قے آتی ہے تو اس کی جو مسلز ہیں وہ خود ہر چیز اس کو باہر تھرو آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اس کی واپس اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ لیکن جب انسان خود قے کرتا ہے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ اس کو تھوڑا سا مدافعت کرتی ہے، جو ایک وہ مسکولر کنٹرول ہے وہ پھر بھی ابھی رہتا ہے، مسل گارڈنگ اس کو کہتے ہیں کہ مسلز جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا روکتے ہیں اس چیز کو۔ تو ایسے میں
کوئی نہ کوئی چیز واپس چلے جانے کا احتمال رہتا ہے اور ایسے میں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ موطا امام مالک میں بیان ہوا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سینگی یعنی حجامہ یا پچنے لگوا لیا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو ترک کیا اور رات کو لگواتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کمزوری کی بنا پر، کہ روزے کے دوران ویکنس بھی تو ہو سکتی ہے، حجامہ کرانے سے ویکنس بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے پھر انہوں نے رات کو لگوانا شروع کر دیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر ایک انتہائی محتاط انسان تھے، اور شاید انہوں نے احتیاط کے پیش نظر اس کو ترک کیا ہو، ورنہ حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور جو حنبلی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل کے اوپینین وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کسی نے حجامہ کرایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باقیوں کا یہ موقف نہیں ہے، باقی اسکالرز کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، وَاحْتَجَمَ، اور آپ نے حجامہ کروایا، وَهُوَ صَائِمٌ، اور آپ روزے کی حالت میں تھے،